بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید نذیر حسین، سابق صدر ٹیچر آرگنائزیشن، چیئرمین متحدہ معہد اساتذہ پاکستان۔ عزت مآب وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے دلو اقرب للتقوی، انصاف کرو، عدل کرو، عدل تقوی کے قریب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اس طرح کا مفہوم بھی ہے کہ ملک کا سربراہ والد کی جگہ ہوتا ہے اور اس کو ریاست کے اندر بسنے والے سارے لوگوں کا برابر خیال رکھنا پڑتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کرنے والے لوگ جب تک دونوں فریقوں کو نہ سن لیں ان کو رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ اساتذہ کے موجودہ احتجاج کے حوالے سے جناب وزیر اعظم، جس طرح کی آپ کو رپورٹنگ ہوئی اور جس طرح مختلف جلسوں کے اندر آپ نے اساتذہ پر جو جابرانہ تشدد ہوا، ان کو اعلیٰ انتظامیہ نے جس طرح کی گالم گلوچ سے نوازا گیا، آپ نے ان جلسوں کے اندر نہ صرف ان کی تائید کی بلکہ دو ٹوک یہ کہا کہ اساتذہ کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے یہ بالکل درست ہوا ہے۔ جناب وزیر اعظم، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 89 میں بھی آپ وزیر تعلیم تھے، اس وقت بھی تاریخ میں پہلی بار اساتذہ پر ایسا جبر کیا گیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ پھر 95 میں آپ وزیر تعلیم تھے اور راجہ اختر صاحب صدر تھے ٹیچر آرگنائزیشن کے۔ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ میں نے جگہ چن کر ساتھرا میں اساتذہ کی پیٹائی کا انتظام کیا تھا۔ اس سارے معاملے کے باوجود اساتذہ ہمیشہ آپ کے ساتھ وفادار رہے۔ میں اپنی بات کروں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی جگہ میں جنگ لڑتا رہا۔ آپ کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے مظفر آباد میں جب آپ الیکشن لڑ رہے تھے، لوگوں کی منتیں کی، رات جاگ کر لوگوں کے گھروں میں گیا، لیکن آپ سے کبھی تذکرہ نہیں کیا۔ آپ کے نمائندے 2 بار مظفر آباد شہر سے منتخب ہوئے، جناب بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب جو اس وقت وزیر تعلیم ہیں۔ ان کے لیے راتوں کو میں جاگتا رہا۔ میں نے اپنے تمام عزیز و اقارب ان سے جا کر لوگوں کی منتیں کر کے ووٹ مانگے۔ اس بات کے گواہ نثار گیلانی، اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے، وحید گیلانی موجودہ ایسی، منظور شاہ صاحب سابق منسٹر، اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہم سفر تھے، وہ گواہی دے سکتے ہیں کہ ہماری اس محنت، اس جدوجہد، اس آپ کے ساتھ محبت کا یہی نتیجہ نکلا کہ ہمیں گالیاں بھی نکالی گئیں، ہمیں ڈنڈے بھی پڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب وزیر اعظم نے اس پیٹائی، اس گالم گلوچ کی ایک کمیشن قائم کر کے اس کی تحقیق کرتے۔ آپ بڑے جلسوں میں پوری جوش اور جذبے ساتھ کہتے کہ اساتذہ کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک ہوا۔ جناب وزیر اعظم، کچھ آپ نے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، ہمیں آج دکھ اور افسوس نہ ہوتا۔ آج میں بڑے درد دل کے ساتھ اور انتہائی رقیق القلب حیثیت سے آپ سے یہ گلہ کر رہا ہوں۔ آپ سے میرا یہ گلہ بنتا ہے اس لیے کہ آج بھی میں آپ کو چاہنے والا ہوں، اور شاید آئندہ بھی میرا ضمیر نہ گواہی دے، میں اس پوزیشن میں نہ ہوں کہ میں آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا قائد یا لیڈر مانوں۔ اس حکومت کے سلسلہ میں میرا یہ حق بنتا ہے۔ جناب وزیر اعظم، آج جن اساتذہ نے احتجاج کو نوٹس دیا، آپ کو یہ بات جاننی چاہیے کہ پیپلز پارٹی کا 5 سال کا دور گزر گیا، آپ کے 5 سال کے دور میں بھی 2 مارے گئے، ان کو لالی پاپ دیتے رہے سارے، اور ان کا جو سکیل ہے جو آپ نے خود ارشاد فرمایا تھا، اور وہ اس وقت آزاد کشمیر کے سروس ڈھانچہ میں وہ پبلک کمیشن کی طرح NTS پاس کر کے آنے والے وہ MAd PhD MPhil ٹیچر جو ہیں وہ 7ویں سکیل کے اندر سروس کر رہے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ہمارے حکمران ہیں، آپ اس سٹیٹ کے بڑے ہیں، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ دوسری بات جناب وزیر اعظم، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں
کہ آپ سے کہا جا رہا ہے یہ 3 ارب اخراجات ہیں، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں آپ مجھے بٹھائیں، مالیات والوں کو بٹھائیں، یہ 4 مہینے جو آنے والے ہیں اس میں 10 کروڑ سے زیادہ فرق نہیں ہے، اضافہ نہیں ہے۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، جناب وزیر اعظم آپ مالیات والے سے پوچھ لیں کہ 4 سال سے جن کی زیادہ سروس ہے ان کو سوائے رنگ پہ راؤنڈنگ سے زیادہ کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے۔ راؤنڈنگ صرف ان کی تنخواہ میں 200-250 راؤنڈنگ کا فائدہ ہے۔ تھوڑا بہت اگر فائدہ ہے تو ان 3 سالوں میں بھرتی ہونے والے NTS کے ذریعے اساتذہ کو فائدہ ہے، وہ بھی زیادہ سے زیادہ 500-800 روپے کا فائدہ ہے۔ جناب وزیر اعظم میں بات لمبی کر گیا، آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، شاید میری گفتگو بھی آپ نہ سنیں، لیکن میں اپنا فرض سمجھتا تھا کہ اپنے ویڈیو لنک کے ذریعے آپ تک اپنے درد دل کی بات پہنچاؤں، اساتذہ کے درد دل کی بات پہنچاؤں، وہ اساتذہ جنہوں نے اتنا بڑا احتجاج کیا لیکن آپ کی شان میں ایک لفظ کسی نے گستاخی کا نہیں کہا۔ میں یہ چیلنج کر کے آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک حکمران کو جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے، جو باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو اتنی زیادہ درمی، اتنی زیادہ سختی اس کے شایان شان نہیں۔ میں نے اگر کوئی سخت بات کی ہو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن میرا دل آپ کے سخت رویے کی وجہ سے رو رہا ہے۔ آپ بڑے بڑے جلسوں میں اس بات کا کھلے اظہار کرتے ہیں کہ اساتذہ پر جو جبر ہوا ہے بالکل درست ہوا ہے، اس پر آپ کوئی بات سننا نہیں چاہتے۔ میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس مائنڈ کو چینج کریں، اساتذہ کو بلائیں، ان کی بات سنیں، لینے دینے کی بات کی ہے ان سے سنیں، ان کو کہیں، ان پر سختی بھی کریں سامنے بٹھا کر کہ آپ نے زیادتی کی ہے، لیکن اس طرح کا رویہ کہ ہمیں اس طرح کا سمجھ کر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آقا اور غلام کا دور تھا۔ ہم غلام تو نہیں ہیں وزیر اعظم، ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم تو آپ کے ووٹر ہیں، ہم نے تو آپ کو ووٹ دیے ہیں، آپ جمہوری انداز سے وزیر اعظم بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔